हुई है, मैं फला का रास्ता अपनाऊंगा, मैं फला रास्ते पे चलूंगा। अल्लाह की किताब एक तरफ, नबी की सुन्नत को ठुकरा दिया और दूसरे रास्तों को उसने अपना लिया। ये उम्मत की तबाही की अलामत है। आज मुसलमानों के शहरों में निकल जाइए, आज इस ममलकत सऊदी अरब को छोड़ करके अल्लाह ने यहाँ एक बहुत बड़ी नेमत से और नवाजिश की कि यहाँ पक्की कब्रें नहीं नज़र आएंगी, यहाँ कुब्बे नहीं नज़र आएंगे पूजने के लिए, सजाने के लिए और इबादत के लिए, या यहाँ पे चादरें नहीं चढ़ती, नज़र न्याज नहीं होता। लेकिन आज आप हिंदुस्तान के शहरों में निकले, बम्बई में निकलिए, कराची में निकलिए, मुल्तान में निकल जाइए, इन कुब्बों को देखिए और मस्जिदों के मीनारों को देखिए। मीनारे ज़मीबोस हो रहे हैं, लेकिन कुब्बों पे कुमकुमे ज़रूर लगेंगे। आज मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में कलामुल्लाह नहीं पढ़ा जाता, लेकिन कब्रों पे कव्वालियाँ ज़रूर होती हैं। कव्वालियों के ज़रिए दरगाहों को आबाद कर दिया मुसलमान ने, लेकिन कलामुल्लाह के ज़रिए मस्जिदों को आबाद न कर पाया। आज मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ के मौजू मनगढ़ंत न जाने किन किन चीज़ों में, वाक़यात में, क़िस्सों में, कहानियों में पड़ा हुआ है। नबी की सुन्नत से हट जाना, नबी के नक्शे कदम से पीछे हट जाना या उसको तर्क कर देना, ये उम्मत की तबाही का, मुसलमानों की तबाही का सबसे बड़ा सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी। मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी रास्ते से नहीं भटकोगे जब तक कि दो चीज़ों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे। पहली चीज़ अल्लाह की किताब, दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत। आज मुसलमानों ने अल्लाह की किताब को लोगों के हाथों से छीन करके कुछ औरों की किताब थमा दी है, नबी की सुन्नत को छीन करके बुजुर्गों और पीरों और पता नहीं किन लोगों का रास्ता दिखा दिया है। ये उम्मत की हिलाकत की एक बड़ी अहम वजह सुन्नत से दूरी, सुन्नत से इन्हिराफ। दूसरा सबब, मुसलमानों की तबाही का दूसरा सबब गुनाहों की कसरत, बुराई की कसरत। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वाक़या नक़ल किया है। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नींद से बेदार हुए। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। ला इलाहा इल्लल्लाह, अरब के लिए हिलाकत है, अरब वालों के लिए तबाही व बर्बादी है, उस आफत से, उस मुसीबत से जो बहुत करीब है। आज याजूज माजूज की दीवार इतनी खुली और हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 का हिंदसा अपनी उंगलियों से बनाया। 10 का हिंदसा अब इस तरह से एक और या इस तरह 5, 10 का हिंदसा बनाया और उसके बाद फरमाया कि अरब के लोगों के लिए तबाही है उस आफत से जो करीब है। साहबी रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह अनुहलक वफ़ीना अस्सालिहून, क्या हमारे दरमियान नेक लोग होंगे, उसके बावजूद अल्लाह हमें हलाक कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब गुनाह की कसरत हो जाएगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देगा। गुनाहों की कसरत ये हिलाकत का बाइस होगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बुराइयां फैलें, गुनाह फैलें, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब है। आज मुसलमानों का मुआशरा बुराइयों से भरा पड़ा है। आज मुसलमान के शहर में उतने दरख्त नहीं हैं जितने कि उसकी छतों पे टीवी के एंटीने और डिशों के एंटीने नज़र आएंगे। दरख्तों की शाखों से ज़्यादा, दरख्तों के पौधों से ज़्यादा डिशों के और टीवियों के एंटीने नज़र आएंगे। आज बुराई, इससे बड़ी बुराई क्या है कि एक मुसलमान अपने खालिक को छोड़कर मखलूक की बंदगी कर रहा है, नबी को छोड़कर बुज़ुर्गों की पैरवी कर रहा है, सुन्नत को छोड़कर बिदअत को अपना रहा है। आज दुनिया में मुसलमानों के मुआशरे में शराब अपने नामों की तब्दीली के साथ फैशन समझकर पी जा रही है। ज़िनाकारी, बदकारी, फहाशी ये आम होती जा रही है। सूद, अगर कोई सूद नहीं लेता तो कहेंगे बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। सूद को लोगों ने इस दौर में हलाल करने की कोशिश की, उस हराम को, वो सूद
وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم 36 بار زنا کرنے سے بھی بدترین جرم ہے۔ وہ سود خور جب اپنی قبروں سے اٹھے گا تو مجنون و دیوانے کی شکل میں اٹھے گا۔ وہ سود خور جس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ سود خور جو اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ آج سودی کاروبار عام ہے، آج غیر قوموں کی نقالی، اسی طرح جوا، انشورنس، لائف انشورنس۔ مسلمان جب یہاں سے سعودی عرب سے کما کر اپنے گھر جائے گا، انشورنس کمپنی والے لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ ایسا ہے کہ وقت اور حالات بدلے، خراب ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، آپ ان کا انشورنس کرا دیجئے، شادی کے وقت تک ہم پوری رقم دے دیں گے۔ مسلمان بھی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انشورنس میں لگا دوں گا اور 10 20 25 سال میں مجھے پوری رقم مل جائے گی۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو انسان کو مادر رحم میں روزی دیتا ہے، جب وہ بیٹا یا بیٹی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ وہاں بھی روزی دیتا ہے۔ وہ انسان اللہ کا رزق وہاں پا سکتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد یہ انشورنس کمپنیاں اس کی ٹھیکیدار بن گئی۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ذلت کا ایک سبب ہے کہ تم نے رب پر بھروسہ چھوڑ کر کے تم نے ان جواڑیوں پہ، ان شرابیوں پہ اعتماد کر لیا دولت کی لالچ میں۔ مسلمان پیسے رکھتا ہے بینکوں میں، بینک والا آئے گا کہے گا جناب آپ کے اکاؤنٹ میں تو بہت بڑی رقم ہے اور آپ نکال نہیں رہے ہیں، ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا کریں کہ آپ فکس کر دیجئے 2 سال 5 سال کے لیے، ہم آپ کو ڈبل دے دیں گے۔ مسلمان سوچتا ہے کہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ میں سعودی عرب میں رہوں گا، آؤں گا تو میرا اماؤنٹ ڈبل ہو جائے گا۔ دوستو یہ حرام ہے۔ جب تم حرام کھاؤ گے تو اللہ کی پھٹکار بھی آئے گی، جب تم حرام کھاؤ گے اللہ کا غضب بھی آئے گا، تباہی بھی آئے گی۔ تو برائی کی کثرت، گناہوں کی کثرت، سود، رشوت، جوا یا بدکاری یا اسی طرح سے شرک، بدعت، ساری برائیاں یہ مسلمانوں کی تباہی کی علامت ہیں۔ اور دیکھیے مسلمانوں کی تباہی کا تیسرا سبب، یہ بڑا اہم سبب ہے، اللہ کے دین کی دعوت سے غفلت۔ آج لوگوں میں دعوتی فریضے سے غفلت پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ کہ کہیں گے اپنا اپنا کیجئے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، اس کو کیا بار بار ٹوک رہے ہیں، اگر نہیں مانے گا تو آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ دوستو یہ سب جہالت ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت دو۔ ایک دائی کی مثال ڈاکٹر کی ہوتی ہے۔ وہ انسان جو مدعو ہے وہ مریض ہے، وہ انسان جو بستر پر لیٹا ہے، اگر ڈاکٹر سوچے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو علاج دینے کی، دوا دینے کی؟ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیشہ جب تمہارا کوئی مدعو ہو، وہ شخص جس کے درمیان تم دعوت دے رہے ہو، اس سے جب کوئی برائی دیکھو، منکر دیکھو، خاموش رہو گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے گناہ کا بدلہ تو وہ پائے گا ہی، گناہوں پہ خاموشی بھی اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ کہتے ہیں کہ ارے وہ جفاؤں پہ چپ رہنے والے، خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے۔ اگر تم نے کسی کے ظلم پہ خاموشی اختیار کی اور اس ظلم سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو ایسی صورت میں یہ خاموشی تائید ہوگی، اللہ کی طرف سے عذاب کا سبب ہوگی۔ صحیح بخاری میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پر قائم رہ جانے والا اور اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں واقع ہونے والے کی مثال آپ نے دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے، اس کے کمرے میں ڈش ہے میں کبھی نہیں جاتا اور میرے کمرے میں ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ۔ دوستو یہ نجات کا سبب نہیں ہے۔ اس کے کمرے میں ڈش ہے، تم جاؤ اس کو دعوت دو، اس کے کمرے میں مورتیاں ہیں اس کو سمجھاؤ، اس کے کمروں میں درگاہوں کی تصویریں ہیں اس کے پاس جاؤ، اسے دین حق کی دعوت دو۔ یہ سوچو کہ میں نہیں جاتا، میرا اس سے رابطہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنے والے اور اس میں واقع ہو جانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا سفر ہو، سمندری جہاز کا، اور سمندر کے جہاز کے 2 حصے، ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ۔ اب لوگوں نے قرعہ اندازی کر کے سمندر کے جہاز میں بیٹھنے کے لیے جگہ لی، کسی نے اوپر کے حصے میں جگہ لی اور کسی نے جہاز کے نیچے کے حصے میں تہخانے میں کسی کو جگہ ملی، اور
سمندر کے اندر پانی جو پینے کا ہے، پینے کا پانی اوپر کے حصے میں ہے جہاز کے۔ اب جب نیچے والوں کو پیاس لگتی ہے تو پانی لینے کہاں جاتے ہیں؟ جہاز کے اوپر والے حصے میں۔ نیچے والوں نے سوچا بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ایسا کریں ہم کہ اپنے جہاز کے نچلے حصے میں، اس کے پیندے میں ہم ایک سوراخ کر دیں کہ سمندر کا پانی ہی ہمیں مل جائے گا اور اسی سے ہم کام چلائیں گے، ہمارے بھائی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اوپر کے حصے والے لوگ اپنے نچلے حصے کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پورا جہاز ڈوب جائے گا، کیونکہ پانی بھر جائے گا، سب ڈوب جائے گا۔ تو اوپر والے کہے ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم کیوں ڈوب گئے، ہماری کیا غلطی ہے؟ غلطی یہی ہے کہ کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں پہ خاموش رہنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، یہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی کہ سمندر کے سفر والے، جہاز میں سفر کرنے والے اگر کشتی کے اس نچلے حصے والوں کا ہاتھ پکڑ کر نہ روکیں تو سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے، سب ڈوب جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، مسلمانوں کی جو ہلاکت ہے، جو مسلمانوں میں تباہی ہے، اس کا ایک بڑا سبب اللہ کے دین کی دعوت سے غفلت۔ دعوتیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی مذہب کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی گروہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی پیر کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی سادھو کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی ملحد و دہریہ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ملنگ و دھڑنگ کی طرف بلا رہا ہے۔ دعوتیں ہو رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ آن کیجئے، پتہ نہیں کتنی کتنی ویب سائٹیں ملیں گی۔ پجاریوں کی الگ ویب سائٹ ہے اور اسی طرح سے مداریوں کی الگ ویب سائٹ ہے، سارا کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے دین حق کی دعوت، نبی کی سنت صحیحہ کی دعوت، رب کے قرآن کی دعوت، نبی کے فرمان کی دعوت، یہ دعوت